سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما رسوله النبي النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى وآله وصحبه دائما ابدا. عاشق صادق فرماتے ہیں ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں. اور فرماتے ہیں یک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. یک میں ہی نہیں ان پر، ہم کہیں یک ہم ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. قرآن مقدس کی آیت کریمہ کھولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. ولیکن رسول اللہ، ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں. وخاتم النبیین، اور سب نبیوں سے پچھلے، سبحان اللہ، اور سب نبیوں میں پچھلے. قرآن مقدس کی آیت کریمہ جو یہ دلالت کر رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم بنا کر بھیجا. خاتم النبیین بن کے آپ تشریف لائے، تمام نبیوں کے خاتم بنے. آپ پر نبوت و رسالت ختم ہو چکی. اس کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. حضور ہی آخری نبی ہیں. حضور کے بعد کوئی دوسرا نبی، دوسرا رسول آ نہیں سکتا. کیوں؟ باب نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہو چکا ہے. اس کے بعد اگر کوئی دعوی نبوت کرتا ہے، مدعی نبوت بن کے پیدا ہوتا ہے، تو ہم اسے کذاب کہیں گے، اس کو جھوٹا کہیں گے، اس انسان کو فریب کا مکر و فریب دینے والا کہیں گے، اس کو کاذب کہیں گے، کذاب کہیں گے. عقیدہ ختم نبوت پر ہر انسان کا، امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے کہ کوئی دوسرا نبی پیدا نہیں ہو سکتا. حضور ہی آخری نبی ہے. قرآن کی آیت متعدد آیات یہ دلالت کرتی ہیں. اب احادیث کی طرف چلیں، مجھے بہت تیزی کے ساتھ آگے نکلنا ہے. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب الرؤیا میں یہ حدیث موجود ہے. روایت کرنے والے حضرت انس بن مالک ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. حضور ارشاد فرماتے ہیں ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی. حضور فرماتے ہیں کہ سلسلہ نبوت و رسالت منقطع ہو چکا ہے. اب اس کے بعد نہ کوئی رسول پیدا ہوگا، نہ کوئی نبی ہوگا. یہی آخری نبی ہوں. پھر سے ایک حدیث گزشتہ جو ہم نے سماعت
تھی، ترمذی شریف ہی کی حدیث پاک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میں ہی آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ احادیث دلالت کر رہی ہے کہ حضور ہی خاتم النبیین ہے، حضور ہی تمام نبیوں کے خاتم ہیں۔ دو لفظ ہوتے ہیں، ایک خاتم، ایک ہوتا ہے خاتم۔ خاتم کا لفظ جہاں پہ قرآن میں ذکر ہوا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے خاتم ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اب خاتم کا مطلب بتایا گیا، یہ اس میں فاعل الگ ہے، مفعول الگ ہوتا ہے۔ خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگایا، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر مہر لگایا، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر مہر لگ گیا ہے۔ تو خاتم کا مطلب مہر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور خاتم کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنے والا۔ تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں کہا، پھر احادیث آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اب پھر بہت ہی پیاری بات جو ہمیں سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ حضور کس طرح سے ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ میں ہی آخری نبی ہوں۔ اب بخاری شریف کھولیں، کتاب المناقب خاتم النبیین ہے، پھر مسلم شریف ہے کتاب الفضائل میں اس حدیث کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے اس حدیث کو دیکھا، پڑھا، پھر تحریر کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس کو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیت احسنہ واجملہ الا موضعا لبنہ من زاویہ فجعل الناس یطوفون به ویعجبون یقول هل وضعت هذه لبنہ، پھر کہا گیا قال فانا اللبنہ وانا خاتم النبیین۔ یہ حدیث پاک موجود ہے بخاری شریف کتاب المناقب، مسلم شریف کتاب الفضائل میں یہ حدیث پاک موجود ہے، جس کو روایت کرنے والا حضرت ابو ہریرہ ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا، فرماتے ہیں بے شک میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایک ایسے شخص کی طرح ہے جس نے یہ گھر تعمیر کیا۔ حضور فرماتے ہیں میری اور جتنے بھی انبیاء اعظام مجھ سے پہلے گزرے ہیں، تمام انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے یہ خوبصورت گھر بنایا، فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، جس نے بہت ہی خوبصورت بہت ہی عمدہ گھر بنایا، الا موضع لبنہ من زاویہ، لیکن یہ کونے میں ایک اینٹ کی جگہ رکھ دی اس نے۔ گھر تو بڑا خوبصورت بنایا، بہت عمدہ گھر بنایا، سارا گھر مکمل طور پر خوبصورتی سے بھرا ہوا ہے، لیکن الا موضع لبنہ من زاویہ، یہ کونے میں یہ اینٹ رکھنا چھوڑ دیا اس نے۔ سارا گھر خوبصورت عمدہ، لیکن یہ اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں فجعل الناس یطوفون به ویعجبون، لوگ اس گھر کے گرد چکر لگاتے ہیں اور اس پر تعجب کرتے ہیں، کس چیز پر تعجب کرتے ہیں؟ آ رہے ہیں، گھر دیکھ رہے ہیں، خوبصورتی بہت عمدہ ہے، بہت عمدہ مکان ہے، لاجواب گھر تیار کیا ہے، تعمیر کیا ہے، لیکن اس میں یہ اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی ہے، کیوں؟ اب بتاتے ہیں یقولون هل وضعت هذه اللبنہ، حضور فرماتے ہیں اور یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنی خوبصورت بلڈنگ بن گئی، تعمیر ہو گیا مکان، لیکن یہ اینٹ کی جگہ کیسے باقی رہے گی؟ کیوں اس اینٹ کی جگہ کو چھوڑ دیا گیا؟ هل وضعت هذه اللبنہ،
اور کہتے ہیں یہ عید کیوں نہیں لگائی گئی؟ اب حضور کیا فرماتے ہیں؟ قال فانا اللبن وانا خاتم النبیین، پس میں خسر نبوت کی وہ آخری خشت ہوں اور میں ہی آخری نبی ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں جو خوبصورت گھر بنا اور خوبصورت عمدہ گھر میں یہ عید لگانی رہ گئی تھی، باقی رہ گئی تھی، اب حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں فانا اللبن، میں ہی وہ آخری خشت ہوں جو قصر نبوت کے طور پر اللہ نے مجھے بھیجا ہے، آخری عید بنا کر اللہ نے مجھے وہاں پر رکھا ہے۔ وانا خاتم النبیین، اور میں تمام نبیوں میں آخر میں آیا ہوں، میں ہی آخری نبی ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث پاک ہمیں بتا رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہے، اب حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی جھوٹا دعویٰ کرتا ہے تو بس ہم یہی کہیں گے انسان اس مدعی نبوت سے بچتے رہو، اس لیے کہ اس کی سرکوبی کے لیے بہت امت مسلمہ نے ان سے جہاد کیا ہے، اور ان سے اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرتے رہو۔ اب سنیں غور سے، عقیدہ ختم نبوت قرآن و احادیث کی روح سے ایک متفق علیہ عقیدہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت قرآن و حدیث کی روح سے ایک متفق علیہ عقیدہ ہے جس پر پوری امت مسلمہ کا اجماع ہے۔ خط نبوی سے آج تک تاریخ اسلام شاہد ہے کہ امت مسلمہ نے کبھی بھی جھوٹے مدعی نبوت کو برداشت نہیں کیا۔ خط نبوی سے حضور کے زمانے سے لے کر آج تک تاریخ اسلام یہ شاہد ہے، تاریخ اسلام یہ گواہی دیتی ہے کہ امت مسلمہ میں کبھی بھی کسی جھوٹے مدعی نبوت کو اسلام نے برداشت نہیں کیا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اوائل دور میں مدعی نبوت مسلمہ کذاب نامی انسان نے حضور نبوت کا دعویٰ کیا۔ کس کے دور میں؟ حضور کے زمانے میں کیا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، اوائل دور میں یعنی ابتدائی دور میں مسلمہ کذاب کے خلاف جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مدعی نبوت تھا مسلمہ کذاب، اس کے خلاف جب حضرت ابو بکر صدیق نے اعلان جنگ کیا تو اس وقت کیا ہوا؟ یہ جنگ یمامہ کا ایک موقع آیا۔ اس جنگ یمامہ میں 700 صحابہ جو حفاظ تھے، قرآن کے حافظ تھے، انہوں نے اپنی جانوں کا قیمتی نذرانہ پیش کر کے ختم نبوت کی عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی۔ سیدنا حضرت صدیق اکبر کی قیادت میں سینکڑوں کی تعداد میں ختم نبوت کی خاطر شہادت کا جام نوش فرمایا، مگر ختم نبوت کی حرمت پر نہ آنے دیا۔ اسی لیے شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال کیا کہتے ہیں؟ بڑے پیارے الفاظ میں اپنے اشعار کے ذریعے سے ختم نبوت کے تعلق سے یہ بتاتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار رہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی عشق و محبت کہتے ہیں وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی کے اس کی طرف گئے تھے۔ گزشتہ جمعہ یہ بھی سنا تھا، جو گزشتہ یہودی تھے، نصرانی تھے، بڑے بڑے پادری عیسائی علم رکھنے والے یہ جانتے تھے، کتب سابقہ میں ان کی کتابوں میں مثلا توریت، زبور، انجیل میں یہ بتایا گیا تھا کہ آخری نبی تشریف لائیں گے، ان کا نام محمد ہوگا اور ان کی پہچان ہوگی کہ ان کے دونوں شانوں کے درمیان نبوت ہوگی۔ یہودی جانتے تھے، نصرانی جانتے تھے، کتب سابقہ میں وہ پڑھ چکے تھے، توریت، زبور، انجیل میں وہ پڑھ چکے تھے، جانتے تھے کہ اللہ رب العزت ایک آخری نبی
نبی کو پیدا کرے گا، وہ آخری نبی کی نشانی یہ بتائی گئی کہ ان کے دونوں شانوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی۔ یہ نبی ہونے کی، خاتم النبیین ہونے کی دلیل ہے۔ گزشتہ جمعہ ہم نے اس واقعے کو بھی سنا تھا جب ایک یہودی مکے کے تاجر نے لوگوں سے کہا تھا قریش سے کہ اے قریش، اس بچے کے دونوں شانوں کے درمیان میں مہر نبوت ہے، اے بنی اسرائیل تم سے نبوت چلی گئی۔ قریش مبارک ہو، تمہارا چرچا اب مشرق و مغرب، شمال و جنوب، ہر جگہ تمہارا چرچا ہوگا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے تمہاری جماعت میں خاتم النبیین کو بھیجا۔ مہر نبوت یہ پہچان بتائی گئی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا دونوں شانوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا گزشتہ جمعہ، وقت کم ہے اس لیے مجھے اس واقعے کو بیان کرنا مقصود ہے مجھے۔ حضرت سلمان فارسی، انہوں نے بڑی قربانیاں دی، دین حق کی تلاش میں نکلے۔ سب سے پہلے وہ مجوسی گھرانے میں پیدا ہوئے، آپ کے آبا و اجداد مجوسی تھے، آپ کی پرستش کرنے والے تھے، اور بڑے مالدار گھرانے سے سلمان فارسی تعلق رکھتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مجوسیت کی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں اور علم حاصل کرنے میں بڑے آگے تھے آپ۔ حضرت سلمان فارسی یہاں تک کہ علم حاصل کرنے کے بعد آتش کدا جلانے میں آگے رہا کرتے۔ بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوتی تھی اس درمیان میں، جب دل میں خیال پیدا ہوا یہ آگ جلانا، آگ کی پرستش کرنا، کیا یہی سیدھا دین ہے؟ کیا یہی راہ راست ہے؟ کیا یہی صحیح دین ہے؟ دل میں پیدا ہوا خیال۔ چند دنوں کے بعد جب علم حاصل کرنے کے لیے وہ نکلتے، راستے میں ایک عیسائی راہب سے ملاقات ہوئی، پھر اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ چند دنوں کے بعد اس راہب نے کہا سب سے بڑا راہب عیسائیوں میں ملک شام میں رہتا ہے، وہاں پر چلے جاؤ تمہیں بہت کچھ حاصل ہو جائے گا۔ اب حضرت سلمان فارسی اپنے گھر و بار کو چھوڑ کر، رشتہ داروں کو چھوڑ کر، خیش و اقارب کو چھوڑ کر دین حق کی تلاش میں نکل گئے۔ ملک شام پہنچتے ہیں، وہاں پر راہب کا پتہ معلوم کرتے ہیں، پھر جاتے ہیں گرجا گھر میں، راہب کی خدمت کرتے ہیں، راہب کی خدمت کرتے رہے، ہر طرح سے ان کی کتابوں کو پڑھنا، ان کی کتابوں کے علم کو بھی انہوں نے سیکھ لیا۔ اس لیے کہ حضرت سلمان فارسی ایران کے رہنے والے، ایران میں ایک صوبہ ہے جس کو فارس کہا جاتا ہے، اس لیے آپ کا نام فارسی کہا جاتا ہے، مطلب آپ فارسی زبان تھی آپ کی۔ عیسائی پادری کے پاس وہاں پر رہے، کچھ سیکھتے ہیں، چند سالوں تک عبادت کرتے ہیں۔ جب اس کا آخری وقت آیا، جب وہ مرنے والا تھا، اس وقت اس نے نصیحت کی تم دین حق کی تلاش میں نکلے ہو، میری نظر میں ایک آدمی ہے، تم فلاں موصل چلے جاؤ، وہاں پر میرا سلام اسے سنانا۔ میں رہنے کے لیے اس نے تجویز کیا ہے، مجھے بھیجا ہے۔ اب حضرت سلمان فارسی اس کے انتقال کے بعد پھر موصل چلے جاتے ہیں، پھر وہاں پہ موصل گئے، تلاش و جستجو میں جب اس بزرگ کے پاس پہنچتے ہیں، اب اس بزرگ کے پاس پہنچے، اپنا پتہ بتاتے ہیں، میں کیوں آیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا میں راہ حق کی تلاش میں نکلا، فلاں کے پاس گیا، فلاں کے پاس گیا، اور فلاں کے پاس رہ کر بہت سالوں تک بہت کچھ میں نے سیکھا، صحیح دین کی تلاش میں نکلا ہوں میں۔ اب وہ بزرگ بھی اپنے پاس رکھتے ہیں۔ سلمان فارسی کہتے ہیں یہ بزرگ بھی بہت ہی پہنچا ہوا بزرگ تھا، اپنے طریقے سے بہت روزے رکھنا، اپنے طریقے سے بہت عبادت کرتا تھا، یہاں تک کہ میرا دل اس سے اتنا مانوس ہو گیا، میں اس سے اتنی محبت کرنے لگا کہ ایک آن کے لیے بھی اسے چھوڑنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ اس کا بھی وقت اجل قریب آیا، جب موت کا وقت قریب آیا، اس نے بھی مجھے بلا کر کہا میری آخری نصیحت ہے تم یہاں سے دوسری جگہ چلے جاؤ۔ سلمان فارسی راہ حق کی تلاش میں نکلے، بزرگ کے پاس سے نکل کر دوسرے بزرگ کے پاس پہنچے۔ اب اس بزرگ کے پاس بھی رہے، بہت سالوں تک اس بزرگ کی خدمت کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد اس بزرگ سے بہت کچھ سیکھا انہوں نے۔ اب ذرا غور کریں، بزرگ آخری وقت میں ہے، اب اس کا بھی انتقال ہونے والا ہے۔ اب بزرگ سے سلمان فارسی کہتے ہیں اے بزرگ آپ تو جانتے ہیں
میں فارس سے نکلا تھا راہ حق کی تلاش میں، کتنی ٹھوکریں کھایا میں نے، کہاں کہاں میں نے خاک چھانی ہے، کیا کیا کام انجام دیا میں نے۔ اب آپ کا آخری وقت ہے، اب آپ بتائیں میں یہاں سے کہاں جاؤں؟ 2-3 بزرگوں نے مجھے یہاں سے آپ تک پہنچایا، اب آپ بتائیں میں یہاں سے کہاں جاؤں؟ تو وہ بزرگ کہتے ہیں میری نظر میں تو کوئی ایسا دین پر چلنے والا نظر نہیں آتا، یعنی ان کے دین کا مجھے چلنے والا نظر نہیں آتا۔ ہاں یہ ایک بات یہ ہے خاتم النبیین کی ولادت ہو چکی ہے، اب وہ شہر مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لانے کا وقت ان قریب ہے، ان قریب وہ مدینہ تشریف لائیں گے، یعنی مدینہ سے پہلے اس کا نام یثرب تھا، وہ یثرب تشریف لائیں گے۔ اس وقت سلمان فارسی نے پوچھا اچھا وہ شہر کی پہچان بتا اس شہر کی۔ اس وقت حضور نے کہا وہاں پر کھجوروں کے درخت ہوں گے، اب کھجوروں کے درخت اگر مل جائے تو سمجھ لو کہ یہی یثرب ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سلمان فارسی اس بزرگ سے پوچھتے ہیں آپ تو بتائیں اتنے سالوں سے میں راہ حق کی تلاش میں نکلا، کہاں کہاں میں نے عبادت کی، کتنے راہبوں کے پاس رہا اور کتنے لوگوں کے پاس میں نے ڈیوٹی انجام دی اور کتنی میں نے خدمتیں کی ہیں، آپ مجھے بتا دیں ان کا پتہ کیا ہے، ان کا ایڈریس کیا ہے، وہ دیکھنے میں کیسے دکھتے ہوں گے، وہ کیسے لگتے ہوں گے، ان کی پہچان تو کوئی بتائیے۔ بزرگ بتاتے کیا ہے؟ وہ بزرگ کہتا ہے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائیں گے تم اگر صدقہ دو گے تو وہ صدقہ نہیں لیں گے، یہ پہلی نشانی ہے۔ دوسری نشانی اگر تم ہدیہ دو گے تو ہدیہ قبول کریں گے، اگر صدقہ دو گے تو صدقہ قبول نہیں کریں گے۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ ان کے دونوں شانوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اب اس راہب نے ایک پتے کی بات بتا دی، اتنے سالوں سے تو راہ حق کی تلاش میں نکلا ہے، اب نبی آنے والا ہے، میری نظر میں کوئی ایسا دین کا راہبر نظر نہیں آتا، ہاں وہ آخری نبی سے ملاقات ہو جائے تو اس وقت ملاقات ضرور تم کرنا۔ اب یہاں سے کہتے میں اسباب کی تلاش میں تھا، موصل میں تھا، دوسرے شہروں میں تھا، اب میں اسباب کی تلاش میں تھا، شہر مکہ جانے والا کوئی قافلہ نظر آ جائے۔ یہ وہ دور ہے جب نہ تو پلین کا تصور تھا، نہ تو ہیلی کاپٹر کا تصور تھا، نہ بلٹ ٹرین کا تصور تھا، نہ دیگر ٹرینوں کا تصور تھا، نہ بس کار، نہ ٹو ویلر، نہ وہیکلز کا تصور تھا۔ ایسے وقت میں قافلے گزرتے تو قافلے والوں کے ساتھ وہ سفر کرتے تھے۔ اصل حضرت سلمان فارسی انتظار میں تھے کوئی قافلہ مکہ جانے والا ہو تو میں اس قافلے کے ساتھ سفر کروں گا۔ اب معلوم ہوا مکہ جانے والا یہ قافلہ ہے، اب اس قافلے کے ساتھ لگ گئے۔ اب قافلے کے ساتھ ہیں، قافلے والوں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے، کہاں سے آئے، کہاں جانا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے یثرب جانا ہے، لیکن آپ کو اکیلا تنہا سمجھ کر انہوں نے کسی نے کیا کیا، آپ کو خرید لیا، پھر اس کے بعد کسی یہودی کے ہاتھ میں انہیں بھیج دیا۔ حضرت سلمان فارسی پھر سے غلام بن گئے۔ اسی طریقے سے یثرب آتے آتے کتابوں میں درج ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، سیرت سلمان فارسی میں لکھا ہوا ہے جب آپ وہاں سے نکلے تھے تو یثرب پہنچتے پہنچتے 10 مرتبہ آپ کو خریدا گیا، 10 مرتبہ آپ کو غلام بنایا گیا، 10 مرتبہ آپ کو بیچا گیا، 10 مرتبہ آپ اسی طریقے سے بکتے، اپنے آپ کو بکاتے، غلامی کی زنجیریں پہلوں میں ڈالے ہوئے غلامی کی زنجیریں بڑھ رہے تھے۔ مایوس سے میں کہاں جا رہا ہوں مجھے کچھ پتا نہیں ہے، مجھے کہاں جانا، مجھے یثرب جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ جاتے جاتے اب سلمان فارسی کہتے ہیں ایک باغ میں کام کر رہا تھا، ٹھیکیدار کا بھائی آیا، مجھے محنتوں مزدوری کرتا ہوا دیکھا تو اس نے کہا میں اس کو خرید لیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اس نے مجھے پھر خریدا، لے گیا، لے جا، میں پریشان تھا میں پہنچ پاؤں گا یا نہیں پہنچ پاؤں گا یثرب۔ اب چلتے چلتے مایوسی کا عالم تھا، بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، راستے میں کھجوروں کے درخت نظر آئے، ایک شادمانی پیدا ہو گئی، جیسے جیسے دل میں یہ شادمانی خوشی پیدا ہوتی رہی کہ میں حضور کے شہر میں پہنچ گیا ہوں، اس وقت ایسی تکلیفیں، تمام تکلیفیں، تھکاوٹیں دور ہو گئی۔ سلمان فارسی کہتے ہیں اب میں یہودی کے باغ میں کام کرتا تھا، وہ بھی کیسا باغ تھا، وہ کھجوروں کا باغ تھا۔ ایک مرتبہ میں پیڑ پر چڑھ کر کھجوریں، پکی ہوئی تازہ کھجوریں توڑ رہا تھا، اتنے میں ایک اس کا دوست آیا میرے مالک کا،
بھائی تھا. آنے کے بعد اس نے کہا ہے ارے ہم نے سنا تھا کہ مکہ میں ایک شخص نے اعلان نبوت کیا ہے, اب وہ مکہ سے ہجرت فرما کر خبا شہر میں آ چکا ہے. کتابوں میں نے پڑھا خبا سے مدینہ 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اب خبا میں حضور تشریف لا چکے ہیں. جیسے ہی سلمان فارسی سنتے ہیں تو اس کے بعد فوراً نیچے اترتے ہیں, پوچھتے ہیں اے مالک بتائیے وہ نبی کہاں آیا ہے, مخوا کہاں ہے. اللہ اکبر. وہ مالک ڈانٹتا ہے یہاں تک کہ آپ کو سلمان فارسی کو تھپڑ رسید کرتا ہے. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں پہلے تو مار کھاتا تھا لیکن مجھے احساس ہوتا تھا, لیکن جیسے میں نے آج مار کھایا کوئی احساس نہیں ہوا, اس لیے کہ سلمان فارسی کے دل میں محبت مچل رہی تھی کہ میں اس نبی کو دیکھوں گا, اس نبی سے ملاقات کروں گا. وہ نبی کیسا ہوگا, وہ کیسے دکھتے ہوں گے دیکھنے میں, وہ بولتے کیسے ہوں گے, وہ چلتے کیسے ہوں گے, ان کے ساتھ ان کے صحابہ کیسے ہوں گے, ان کا بیٹھنا کیسا ہوگا, سونا کیسا ہوگا, وہ دیکھتے نظر کیسے آتے ہوں گے. اللہ اکبر. دل ہی دل میں محبت مچل رہی ہے. سلمان فارسی خود کہتے ہیں میں تو غلام, یقیناً میرا جسم غلام تو یہودی کا ہے لیکن میرا دل غلام محمد عربی کا ہو چکا تھا پہلے ہی سے. اب کیا کرتے ہیں, حضرت سلمان فارسی کو معلوم ہوا خبا میں آپ تشریف لا چکے ہیں. اس کے بعد جیسے ہی آپ کو پتا چلا مدینہ شریف تشریف لا چکے ہیں, اب سلمان فارسی کیا کہتے ہیں, سلمان فارسی کہتے ہیں اب اس کو اگر آپ تلاش کرنا ہے کتاب کے حوالے سے ترمذی شریف کھولنے والے ترمذی, جامع ترمذی کھولے, شمائل ترمذی آپ کھولیں, شمائل ترمذی اس کے بعد کا سارا واقعہ بیان کیا گیا ہے. شمائل ترمذی میں بیان کر رہا ہوں, شمائل ترمذی میں یہ واقعہ درج کیا گیا ہے. میں نے اپنے والد محترم سے سنا کہ جب سلمان فارسی حضور کی بارگاہ میں آئے, آنے کے بعد آپ کے چہرے وضوحا کو دیکھتے ہیں تو دل مچل اٹھتا ہے. آپ کا کلام سنتے ہیں دل میں سرور پیدا ہوتا ہے, محبت پیدا ہو جاتی ہے. لیکن 3 نشانیاں دیکھنی تھی. انہوں نے کیا کی, سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں تازہ پکی ہوئی کھجوریں لا کر دسترخوان بچھا دیتے ہیں. حضور نے پوچھا یہ کیا ہے, سلمان فارسی نے کہا یہ صدقہ ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں ہم صدقہ قبول نہیں کرتے, صدقہ نہیں کھاتے. تو راوی بیان کرتے ہیں سلمان فارسی نے اس کو اٹھا لیا, پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ جب آتے ہیں تشریف لاتے ہیں پھر سے کھجور تازہ لاتے ہیں, دسترخوان پر سجا دیتے ہیں. حضور پھر پوچھتے ہیں یہ کھجوریں کیسی ہیں, سلمان فارسی کہتے ہیں یہ ہدیے کی ہیں. تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تناول کیا, پھر اس کے بعد صحابہ سے بھی کہا, صحابہ نے بھی ان کھجوروں کو کھانا شروع کیا. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں 2 نشانیاں تو پوری ہو چکی تھی, 2 نشانیاں تو میں دیکھ چکا تھا. اب میرا ایمان میرا یہ تھا کہ حضور ہی خاتم النبیین ہیں, لیکن ایک تیسری نشانی دیکھنی باقی تھی. وہ تیسری نشانی کیا تھی, انہوں نے کہا میں تیسری نشانی دیکھنے کے لیے تیسری مرتبہ حضور کی بارگاہ میں وقت نکال کر آیا. جب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 چادریں اوڑے ہوئے تھے, 2 چادریں اوڑے ہوئے تھے. میں خواہش کر رہا تھا کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی پیٹے مبارک سے یہ چادر ہٹے تاکہ میں آپ کے شانوں کے درمیان میں مہر نبوت دیکھ سکوں. لیکن ارادہ قلب سے حضور آگاہ ہوتے ہیں, ارادہ قلب سے واقف ہوئے تو حضرت سلمان فارسی سے کہتے ہیں اپنی چادر کو ہٹا کر اے سلمان فارسی دیکھ لو جس راہب نے تمہیں جو کہا تھا اس مہر نبوت کو دیکھ لو. حضرت سلمان فارسی جیسے ہی حضور کے مہر نبوت کو دیکھتے ہیں فوراً آپ کی پیٹھ سے چمٹ جاتے ہیں اور رو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے راہ حق کی تلاش میں کہاں کہاں گیا, کہاں کہاں میں پریشان ہوا, کن کن کی خدمتیں کی میں نے, کتنی مرتبہ بکا یا رسول اللہ, کتنی مرتبہ یہ سب کچھ ہوا ہے. اب مجھے فخر ہے یا رسول اللہ, اب مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا لے. حضور نے کلمہ پڑھایا, سلمان فارسی مسلمان ہو گئے. اب سلمان فارسی کیا کہتے ہیں اب تک دوسرے بازاروں میں بکتا رہا, اب میرا سودا کسی اور بازار میں نہیں بلکہ بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے. شاعر یوں کہتے ہیں یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے اس تھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. اور بے دام بھی بک جائیں بازار نبی میں, بے دام بھی بک جائیں
بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ محترم سامعین، مختصر انداز میں یہاں تک سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی، بولنے میں سننے کوئی خامی غلطی